بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح لگاتار فتنے ہوں گے۔ ان میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تم ان میں اپنے کمانے توڑ ڈالو اور اپنے کمانوں کے دانت کاٹ ڈالو، اور اپنی تلواروں کو پتھر پر دے مارو، اور اگر وہ فتنہ تم میں سے کسی پر داخل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے حابیل کی طرح ہو جائے، اور ابو داؤد کی انہی سے مروی حدیث میں بہتر ہے، دوڑنے والے سے تک مروی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں جم جانا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کے دور کے متعلق فرمایا، ان میں اپنی، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کے دور کے متعلق فرمایا، ان میں اپنی کمانوں کو توڑ دینا، ان میں اپنی دانت کاٹ ڈالنا، اور ان فتنے کے وقت اپنے گھر کی 4 دیواری کو لازم پکڑنا، اور ابن آدم حابیل کی طرح ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، محمد، روز قیامت اللہ آسمانوں کو 1 انگلی پر روک لے گا، زمینوں کو 1 انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو 1 انگلی پر، پانی اور مٹی کو 1 انگلی پر، اور باقی سارے مخلوق کو 1 انگلی پر روک لے گا۔ پھر انہیں بلائے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور روز قیامت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔